هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق اللہ العظیم۔ ضرورت نہیں نا خداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ ضرورت نہیں مجھے نا خداؤں کی، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ خدایا مجھے کامیابی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ سفینہ علم کے روح رواں اور پیکر عدل و انصاف منصفین کرام، موضوع سخن طویل اور وقت کی قلت میرے پاؤں کی زنجیر۔ جی ہاں، جب میں ریاست مدینہ اور اس کے تصورات جیسے عظیم الشان موضوع کو بیان کرنے لگتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں چاہت و محبت کے تمام الفاظ یکجا کروں، انہیں الفت کے ترازو پہ تولوں، بھاری الفاظ کا انتخاب کر کے انہیں آب زمزم سے دھو ڈالوں اور پھر بیان کروں، تب بھی اس سے زائد کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آخر کوزے میں سمندر کہاں آتا ہے، آخر کوزے میں سمندر کہاں آتا ہے، نہ ہی ایک آنکھ میں سارا جہاں آتا ہے۔ عزیزان من، ذرا اس شام حزن و ملال کو تصور میں لائیے جب آفتاب نبوت غروب ہو رہا تھا، آنکھیں اشک بار تھیں، دل بیزار تھے، ارکان اسلام کا انکار ہو رہا تھا، اطراف مدینہ کے لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے تھے، ختم نبوت پر وار ہو رہے تھے۔ ایسے نازک حالات میں زمام خلافت افضل البشر بعد از انبیاء، خلیفہ بلا فصل، رفیق پیغمبر صدیق اکبر نے تھامی اور اینقص الدین وانا حی سے کمر بستہ ہو کر منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی، اطراف مدینہ کے مرتدین کو کنارے لگایا، لشکر اسلام کو روانہ کر کے رسول اللہ کے فیصلے کو برقرار رکھا، اور من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جیسا خطبہ ارشاد فرما کر توحید کا پرچار کیا، اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کی تلاوت کر کے صحابہ اکرام کو تسلیاں تھی۔ ارے عنوان کی تکمیل انہی پر موقوف نہیں بلکہ قلادہ خلافت کا ایک موتی، فارق بین الحق والباطل کا مصداق، مراد نبوت سیدنا فاروق اعظم ہے کہ جن کے عہد خلافت میں ریاست مدینہ کو وہ بام عروج عطا ہوا کہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کی نسیم سار کے ڈھنڈے جو کے باغ ابد کی کلیوں کو کھلانے لگے، اور کہیں مفلوق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر کر کے اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی گئی، حتیٰ کہ بیت المقدس کو آزاد کر کے اخرج الجہود والنصارى من جزیرۃ العرب کے حکم کو بروئے کار لاتے ہوئے، قیصر و کسریٰ کے غرور و تکبر کو پاش پاش کرتے ہوئے دنیا عالم کو یہ پیغام دیا، معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر، معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر، اندھیرا مٹ گیا ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر۔ ارباب عقل و دانش، ریاست مدینہ میں توحید کا پرچار تھا، ریاست مدینہ میں حدود اللہ کا نفاذ تھا، ریاست مدینہ میں اتباع سنت کا جذبہ تھا، ریاست مدینہ میں اثار و قربانی کا جذبہ تھا، ریاست مدینہ میں انصاف اور عدل کا بول بالا تھا، ریاست مدینہ میں لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی کا قانون نافذ تھا، ریاست مدینہ میں انما المؤمنون اخوہ اور خذ العفو وامر بالعرف کا دورہ تھا، ریاست مدینہ میں حیا اور پردے کا فروغ تھا، ریاست مدینہ میں لا تمشی فی الارض مرحا اور اسدق اذا حدثتم کے حکم کی تکمیل تھی، ریاست مدینہ میں 4 دیواری عورت کی جنت تھی، ریاست مدینہ میں شاعر اسلام کی تعظیم تھی، ریاست مدینہ میں اخوت و مساوات کی فضا تھی، ریاست مدینہ میں لا تمشی فی الارض مرحا اور اسدق اذا حدثتم کے حکم کی تکمیل تھی، ریاست مدینہ میں اقلیت و غلاموں کے حقوق کی پاسداری تھی، ریاست مدینہ میں قیصر و کسریٰ پر روب طاری تھا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں متاع قیصر و کسریٰ پڑی تھی ان کے قدموں میں، متاع قیصر و کسریٰ پڑی تھی ان کے قدموں میں، عظیم الشان ایسی تھی ریاست مدینہ والوں کی، میں سمجھوں گا مجھے دولت ملی ہے دونوں عالم کی، میسر ہو جو دنیا میں ریاست مدینہ والوں کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔